بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیات صحابہ کے درخشاں پہلو۔ جلیل القدر صحابہ کرام کے حالات زندگی پر مشتمل ایک عمدہ اور مستند جامع گفتگو اسلامک ہسٹری کی روشنی میں، تاریخ اسلام کی روشنی میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین وہ عظیم المرتبت جلیل القدر ہستیاں ہیں جن کی زندگیاں شمع رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض یاب ہوئیں۔ ان کی پاکیزہ صحابہ اکرام کی پاکیزہ سیرت مبارکہ کا ہر پہلو اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی کرنوں سے منور ہیں۔ وہ اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی، اور قیامت تک ہم ان کی خوشبوؤں سے فیض حاصل کرتے رہیں گے۔ صحابہ اکرام مجموعہ اسلام ہیں۔ حیات صحابہ اکرام، حیات صحابہ اکرام، لائف آف کمپینین آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صحابہ اکرام سے ہم مسلمانوں کے محبت کے پھول ہر سطر میں صحابہ اکرام کی سیرت طیبہ سے آگہی ہمیں اسلام کے قریب لے کر آتی ہے۔ حیات صحابہ کے درخشاں پہلو الحمدللہ، شمع رسالت کے پروانے، آسمان نبوت کے چمکتے ستارے، گلشن محمدی کے مہکتے پھول، آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلملاتی کرنیں، آغوش نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی پروردہ ہستیاں وہ، اور درسگاہ، تعلیم گاہ، تربیت گاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابہ اکرام نے تربیت حاصل کی۔ صحابہ اکرام جو تربیت پانے والے، یعنی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم، جن کے سینوں پر انوار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براہ راست پڑے، یہ وہ صحابہ اکرام تھے جن کے استاد آخری الزماں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جنہوں نے دین الہی کی سربلندی کے لیے اپنی ہر چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں لٹا دی، جن کی سیرت طیبہ کا ہر پہلو درخشاں اور ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور ہمارے لیے راستہ ہے، ہمارے لیے منہج ہے، ہمارے لیے صحیح اسلام کی سمجھ ہے۔ رحمت العالمین، خاتم النبیین، محبوب رب العالمین کی محبت بھری آغوش نبوت میں تربیت حاصل کرنے والے وہ قدوسی نقوس جنہوں نے شمع رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی اپنے دلوں میں جذب کی تھیں، وہ اسے بانٹنے کے لیے اس دنیا، اس عالم میں پھیل گئے۔ یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تربیت یافتہ جو بھی صحابی جہاں بھی گئے، ان کے دم قدم سے ظلمت کا اندھیرا چھٹ گیا اور اسلام کا نور آ گیا۔ رحمت العالمین کی بابرکت حیات طیبہ، بابرکت سنت مبارکہ سے زحمت رحمت میں بدل گئی، اندھیرا روشنی میں بدل گیا، اور اس خطے کے باسیوں کے دلوں کی اجڑی بستیاں، اجڑی ہوئی چمن پھر سے آباد ہونے لگے، خزاں رسیدہ گلستانوں میں پھر سے بہار آنے لگی، فصل گل سے نہ آشنا غنچے، فصل گل سے نہ آشنا گنچے
پھر سے چٹخنے لگے، غنچے پھر سے چٹخنے لگے، اور فصل بہار کی منتظر کلیاں مسکرانے لگیں۔ پھر گلستان میں بہار آ گئی اور چمن کا چمن مسکرانے لگا۔ یہ شمع رسالت سے صحابہ اکرام کے سینوں پر انوار رسالت براہ راست پڑتے تھے، یعنی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ڈائریکٹ صحابہ اکرام نے تعلیم حاصل کی۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ صحابہ اکرام ڈائریکٹ تربیت حاصل کی۔ تعلیم و تربیت ڈائریکٹ حاصل کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج پورے دنیا میں اسلام کا شمع روشن ہے۔ دشمن شیطان کوشش کر رہے ہیں کہ اس شمع رسالت کو داغدار کرے، مگر خود نابود ہو رہے ہیں۔ شمع رسالت کو کوئی جھٹکا نہیں پہنچ سکتا۔ شمع رسالت کا شمع روشن رہے گا۔ یہ صحابہ اکرام اپنا گھر بار، اپنا مال و دولت، مال و متال، مال و اسباب، اپنا سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر لٹا دیا، ڈونیٹ کر دیا اسلام کو۔ صدیق اکبر کو دیکھیے جو پہلے خلیفہ مسلمین ہیں۔ اسلام کا آغاز تھا، مکے کی بستی کافروں سے بھری ہوئی تھی، مکے کی بستی نان بلیور سے بھری ہوئی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہم حضور علیہ السلام کی محبت سے سرشار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کی کہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں لوگوں کو اعلانیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی اطلاع دوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو مکے والوں کے سامنے ڈکلیئر کروں، اور آپ سے فضیلت ہونے کی دعوت دوں۔ مکہ والوں کو کہوں کہ آؤ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض حاصل کرو اور دین اور دنیا میں کامیابی حاصل کر لو۔ آپ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر ذرا صبر کرو، ذرا صبر سے کام لو، ابھی ہم تعداد میں کم ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہم پر غلبہ حال ایمان کا زور پکڑا ہوا تھا۔ ابو بکر پر غلبہ حال طاری تھا۔ انہوں نے پھر اصرار کیا، ضد کی، حالانکہ اس وقت موقع نہیں تھا۔ ڈر، خوف، انسیکورٹی کا حال عالم تھا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم ایمان کی اس معراج پر پہنچے ہوئے تھے کہ ان کو اپنی جان کی، مال کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اسلام کو مشرکین مکہ تک پہنچانے میں جلدی کر رہے تھے۔ ان کو فکر تھی کہ مجھ سے اسلام کی خدمت ہو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم اصرار کر رہے تھے کہ مجھے اجازت دیجیے، میں مکیوں کو آپ کا پیغام پہنچاؤں۔ حضور علیہ السلام نے آخر کار ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم کے بار بار اصرار پر آپ نے ابو بکر صدیق کو
اجازت دے دی۔ حضرت ابو بکر نے بے خوف و خطر لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دعوت حق، دعوت توحید دینے لگے۔ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم کو کفاروں نے کس طرح زور کوب کیا، آلموسٹ ان کو مار چکے تھے۔ یہ تو اللہ نے ان کو بچانا تھا، ان سے اسلام کی خدمت لینی تھی، اس لیے وہ زندہ رہ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم پہلے خطیب ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کفار مکہ و دیگر لوگوں کو بلایا۔ مشرکین مکہ آپ پر ٹوٹ پڑے، آپ کو سخت پیٹا، مارا پیٹا، روندا، تشدد کیا۔ عتبہ بن ربیعہ نے آپ کے چہرے پر بے تحاشا مکے، تھپڑ، گھوسے مارے۔ آپ قبیلہ بنو تمیم سے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا شجرہ نسب، حسب نسب قبیلہ بنو تمیم سے تھا۔ آپ کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لوگوں کو، یعنی قبیلے کے لوگوں کو خبر ہوئی تو وہ دوڑے بھاگے آئے اور مشرکین مکہ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو چھڑا کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر چھوڑ آئے، ان کے والد ابو قحافہ کے یہاں چھوڑ آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو گئے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو گئے تھے، اس قدر آپ پر ظالموں نے تشدد کیا، اس قدر آپ پر ظالموں نے، کفار مکہ نے ظلم و ستم کیا، مارا پیٹا کہ آپ لہو لہان ہو کر موت کے قریب پہنچ چکے تھے۔ اور اسی حال میں بنو تمیم کے لوگ ان کو لے کر ان کے باپ کے یہاں یعنی ابو قحافہ کے گھر چھوڑ آئے، ساتھ یہ بھی کہہ آئے کہ اے ابو قحافہ اپنے بیٹے کو سنبھالو، یہ پتہ نہیں کس دین کی پرچار کر رہا ہے، یہ دین ہمارے لیے اجنبی ہے، ہم اپنے باپ داداؤں کے دین کو کیسے چھوڑیں۔ باپ داداؤں کے دین کے خلاف ابو بکر صدیق محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے رہے ہیں، ان کو روکو ورنہ ہو سکتا ہے کفار مکہ انہیں مار دے۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ شمع رسالت، ان کے تربیت رسالت ان کے سینے میں بھر چکا تھا، اس شمع کو مزید تقویت پہنچی، ابو بکر صدیق مزید اپنے ایمان میں اسٹرانگ ہو گئے اور آخر کار صحیح ہو کر پھر دوڑے اور بلانے لگے، قال اللہ قال رسول، آؤ توحید کی طرف اے مکیو، آؤ رسالت کا اعتراف کریں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آج آؤ ہم تم سب ان سے فیض حاصل کریں، اسلام کے دائرے میں آ جائیں، دین اور دنیا کی بھلائی حاصل کر لیں۔ صحابہ اکرام کی حالات زندگی، حیات صحابہ کے درخشاں پہلو آج بھی محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گی۔ جب تک اسلام ہے تب تک صحابہ اکرام کے درخشاں پہلوؤں پر روشنی ڈالتے رہیں گے۔ اللہ ہمیں صحابہ اکرام کی منہج عطا فرمائے، اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پڑوس میں جگہ عطا فرمائے، اللہ ہم سے بھی راضی ہو جائے جیسے صحابہ اکرام سے اللہ راضی رہا۔
وما علینا الا البلاغ المبین.